81۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کہا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420، حدیث نمبر 253، ضعیف، یہ حدیث کمزور ہے، صحیح نہیں ہے، اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے اس حدیث کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ یاد رکھیے ہم مسلمان اللہ کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اپنی صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، یہ ہماری نیت نہیں ہے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ اپنے جسم کو بھی ہوتا ہے، معدے کے لیے فائدہ ہے، ہاضمہ درست رہتا ہے، جگر کے لیے فائدہ ہے، چربی کو پگھلانے کے لیے فائدہ ہے، اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ موٹاپے کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی مشین اگر بار بار چلتی رہے اور اسے کچھ وقت کے لیے نہ روکا جائے تو وہ مشین خراب ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے معدہ یہ ہماری ایک مشین ہے، ہمارے پیٹ کے اندر کا جو مادہ ہے وہ ایک مشین ہے، اس کو رمضان میں دن میں ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ نئے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے، تو اس کا جسمانی فائدہ تو ہے، لیکن ہم مسلمان اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اس کا جسمانی فائدہ ہے، اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آئیے ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پڑھوں، وہ حدیث بھی ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 باب نمبر 44 حدیث نمبر 1745۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان یہ حدیث کافی مشہور ہے۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں، تقریروں میں خطبہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یہ حدیث صحیح کیوں نہیں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب تقریب التہذیب میں ترجمہ نمبر 7015 میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ بن عبیدہ، موسیٰ بن عبیدہ ایک راوی ہے ضعیف، وہ راوی کمزور ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو ہم روزے کی فضیلت میں بیان نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1329 میں کہتے ہیں ضعیف، یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے درمیان ایک حدیث اور بھی مشہور ہے، اور وہ زیادہ مشہور ہے، لوگ رمضان کی فضیلت میں لوگوں کو ابھارنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ علامہ طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ان الجنت لتزخرف لرمضان، کہ جنت کو رمضان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، من راس الحول الی الحول، سال کے شروع ہی سے سال بھر تک جنت کو رمضان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ حَبَّتْ رِيحٌ، اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، فصفقت ورق الجنہ عن الحور العین، اور جنت کے پتے جو ہے وہ حور عین سے ٹکراتے ہیں، فقلنا، تو وہ حور عین کہتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، وہ عورتیں کہتی ہیں اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے شوہر کا انتظام کر دے تاکہ ان سے مل کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہم سے مل کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لوگ رمضان کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ولید بن ولید قلانسی، جو صحیح نہیں ہے، شدید کمزور ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ان الجنت لتزخرف لرمضان، اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1325 منکر، کہ یہ حدیث منکر ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اہم حدیث جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ مشہور ہے تو بیجا نہ ہوگا، لیکن وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔
جی ہاں، میں افطاری کے وقت کی دعا کی بات کرنے چلا ہوں۔ وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2358، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جب سنن ابی داؤد کی تحقیق کی تو ضعیف لکھا ہے۔ آخر ضعیف کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے معاذ بن زہرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریب التہذیب میں ترجمہ نمبر 6754، مقبول، یہ آدمی مقبول ہے، من الثالثہ، تیسرے طبقے میں سے ہے، ارسل حدیثا فوہم من ذکرہ فی الصحابہ، اس لیے یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ افطاری کے وقت یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے، آدمی بسم اللہ کر کے افطار کرے اور وہ دعا پڑھے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اللہ کے پاس انشاءاللہ اجر پکا ہو گیا، ثواب پکا ہو گیا۔ تو جب صحیح حدیث موجود ہے تو ہم ضعیف حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور ایک حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کا تو عطا پتہ ہے ہی نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں، جیسے لوگ پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کیا معلوم کہاں سے لوگوں نے ذکر کر لیا ہے اور اپنی طرف سے لوگوں نے اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے۔ اسی طرح اب ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ حدیث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف افطاری کے وقت اگر آدمی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو وسعت ہے کہ روزہ دار دن بھر میں جب بھی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3598، جس وقت آدمی افطاری کرے اس وقت دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوگی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث ضعیفہ میں کہا حدیث نمبر 1385 ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے اندر وسعت ہے کہ ہمارے لیے ہے ہم دن بھر میں جب بھی دعا کریں روزہ دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ صحیح ابن حبان کتاب الصوم کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 3428، 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی دعا اس وقت تک جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب تک افطار نہ کر لے وہ روزے کی حالت میں جب بھی دعا مانگے اللہ دعا قبول کرے گا۔ والامام العادل، اور انصاف پسند امام کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، طبرانی الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 617، اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آؤ جلدی آؤ نماز کے لیے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے تم کو بخش دیا، چلے جاؤ، آج انعام کا دن ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جابر جوفی متروک ہے، اس حدیث کے اندر عمرو بن شمر رافضی خبیث ہے، اس حدیث کے اندر ابو الزبیر ایک راوی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یاد رکھیے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس دین میں داخل کریں گے وہ چیز مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الاقضیہ کتاب نمبر 30 باب نمبر 8 حدیث نمبر 1718، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی اور وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ یاد رکھیے ہمارے درمیان صحیح حدیثیں تو اتنی زیادہ ہے کہ اسی پر عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم ضعیف اور موضوع کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔